بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پاکستان میں اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے سیاسی افق پہ تو ایک چیز ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے اور وہ ہے موروثی سیاست۔ اولادیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نکمی اولادیں جو اگر مقابلے کے امتحانوں میں بیٹھے ہیں تو وہ اپنے لیے کوئی ملازمت نہ ڈھونڈ سکیں، لیکن چونکہ وہ ان خاندانوں میں پیدا ہو چکے ہیں تو ان کے مقدر میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو تو وہ وزارت ہے، ورنہ وزارت عظمیٰ تو کہیں نہیں گئی۔ آپ میاں نواز شریف صاحب کو لے لیں، اپنی بیٹی پروموٹ کرتے ہیں، خود بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور بیٹی کو بھی بنانا چاہتے ہیں۔ شہباز کو دیکھ لیں تو وہ حمزہ، سلمان وغیرہ ان کو ٹنوں ٹن پیسہ بنایا ہوا ہے کرپشن، لیکن اس کرپشن کے پیسے کا ذکر نہیں، عہدے مانگتے ہیں۔ اور یہی زرداری صاحب اور باقی لوگوں کا حال ہے جو سندھ میں بیٹھے دبا کے کرپشن ہو رہی۔ ان سارے لوگوں میں لے دے کے شہباز شریف کو جب پرائم منسٹر بنایا گیا یہاں، تو زرداری صاحب کے ذہن میں ایک سکیم تھی کہ اس وقت مشکل فیصلے کرنے ہیں، آئی ایم ایف سے مذاکرات ہیں، اکانومی کے بڑے شدید ایشو ہیں، تو ان حالات میں ان کو اس مشکل وقت سے دور رہنا چاہیے۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو انہوں نے فارن منسٹر بنوا کے تو باہر کے ملکوں کے ٹھنڈے ٹھنڈے دورے، امریکنز کے ساتھ خوب روابط، کئی پھیرے واشنگٹن کے، جس سے وہاں پہ اپنی پذیرائی کروائی، اپنے لیے کچھ نہ کچھ جگہ بنائی، ملک کے لیے نہیں، اپنی ایکسیپٹیبلٹی کے بلاول آئندہ وزیر اعظم ہوگا۔ یہ وہ سازش ہے جو کہ پنپ رہی ہے۔ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی باہر سے واپس آ نہیں رہے، اور جب تک ان کے کیسز ختم نہیں ہوتے، جب تک ان کے لیے حالات مکمل طور پہ موافق نہیں ہوتے، وہ آئیں گے بھی نہیں۔ شہباز شریف بہت حد تک ناکام ہو چکا ہے۔ ایک ایسا وزیر اعظم جو باہر جا کے ہماری جگ ہسائی کرواتا رہا، تو مشکل فیصلے بھی اس سے کروائے گئے، جس کی وجہ سے عوام میں تھوڑی بہت جو پذیرائی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اس طرح ان کے چانسز بھی ختم ہوئے۔ زرداری صاحب نے یہ ساری گیم بڑی مہارت سے پلان کی، اور اس پلاننگ میں انہوں نے اپنا پلہ بالکل محفوظ رکھا، جہاں جہاں گرم جگہ تھی وہاں پاؤں نہیں رکھا۔ آپ دیکھ لیجئے ان کے وزراء، وہ وزارت کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا ڈیسیژن میکنگ، کوئی ایسا فیصلہ جہاں پہ کوئی مشکلات ہوں، اس میں وہ نظر بھی نہیں آتے۔ آپ سندھ کا معاملہ دیکھ لیں، وہ حکومت سندھ کی ان کو ہمیشہ چاہیے، وہ کچھ بھی ہو، ریگنگ کرنی پڑے، کچھ ہیرا پھیری کرنی پڑے، سندھ کو وہ قابو کرنا چاہیں گے، کیونکہ وہ سونے کی کان ان کے ہاتھ میں رہنی چاہیے، پیسہ تو وہاں سے ملتا ہے۔ اب یہاں کی سیاست جو ہماری مرکزی حکومت میں اندر ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں وہ بالکل لا تعلق ہیں۔ مولانا جو بڑے کودتے تھے، بڑے گرما گرم نظر آتے تھے، وہ بھی مطمئن ہو کے ایک طرف بیٹھ گئے ہیں، بیٹے کو بھی وزارت مل گئی، بھائی کو بھی مل گئی، ایک آدھ بھائی کو کہیں عہدہ بھی کوئی لے دیا باہر۔ یہ ساری چیزیں کر آ کے وہ بھی مطمئن ہیں، ایک طرف بیٹھے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ الیکشن کوئی نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ سب کے مزے اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس سارے کھیل میں زرداری صاحب خاموش ہیں۔ انہوں نے صرف ایک کام میں مہارت حاصل کی، اور وہ اسی وقت میدان میں کودتے ہیں جب ان کو اس قسم کے کام کی کسی کو ضرورت پڑ جائے۔ وہ ہے جوڑ توڑ۔ گھوڑے خریدنے ہوں، بکرے خریدنے ہوں، حکومت الٹانی ہو، کہیں سندھ ہاؤس میں لوگوں کو گھیر کے پہنچانا ہو،
اس کے لیے زرداری صاحب آپ کے لیے موجود ہیں، اور یہی وہ گیم کریں گے آخر تک، حتیٰ کہ اگلا الیکشن جو ہے اس میں بھی ہیرا پھیری ہوگی۔ سندھ کی حکومت تو ان کی کہیں نہیں گئی، لیکن باقی بھی جگہوں پہ ایسا جوڑ توڑ ہوگا کہ بالآخر آپ دیکھیں گے کہ بالآخر بلاول کو وزارت عظمیٰ دینے کے لیے کچھ انتظامات کیے جائیں گے۔ اس میں پی ٹی آئی کا کچھ اشر کرنا پڑ جائے، عمران خان کو نااہل کرنا پڑ جائے، کچھ بھی ہو، وہ منشا تو سب کی ہے۔ یہ ضرورت عمران خان کو اس سین سے فارغ کرنے کی، اس کو سیاست کے میدان سے غائب کرنے کی ضرورت تو سب کی ہے۔ اس میں تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ سب کا اتفاق رائے موجود ہے، وہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، یا پارٹی کے اور لوگ ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، شہباز شریف کے بیٹے ہوں، زرداری صاحب ہوں، یا ان کے چیلے چانٹے۔ وہ شخص جو کرپشن کے خلاف بات کرے گا وہ تو ان کو نظر بھی نہیں آنا چاہیے تھے۔ تو ایک کرپشن فرینڈلی گورنمنٹ بنے گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ کوشش ہوگی کہ بلاول کو لے کے آیا جائے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس کوئی غائب کل نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے جہاں امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے بلاول کو سامنے رکھا گیا۔ وہاں پہ بلاول جو کچھ جا کے کر رہا ہے وہ پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں دے رہی چیز، البتہ اس کے منہ سے مودی کے خلاف ایک آدھ سٹیٹمنٹ نکلوا کے اس کا جو ڈھول پیٹنا شروع کیا ہے، کراچی میں جلوس نکالنے شروع کر دیے اس کی فیور میں، اور پھر لفافہ صحافی ہیں جنہوں نے اس کا امیج بلڈ اپ کرنا شروع کیا، اور ایک بہت بڑی ٹیم لگا دی اس کام پہ کہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ پہ بلاول کا امیج، اس کے بارے میں کہانیاں بتائی جائیں کہ وہ اتنا دلیر ہے۔ اور پھر بلاول نے آ کے اپنی اہمیت جتائی، اس نے کہا جی میرے تو سر کی قیمت 2 کروڑ روپیہ رکھ دی ہے بھارت میں۔ آپ ذرا سوچئے، نہ کشمیر، نہ ہی فلسطین، بھارت سے کرکٹ میچ تک تو کھیل نہیں سکے، اور یہ صورتحال ہے کہ کوئی کسی بھی جگہ پہ کوئی فورن افیئرس کے معاملے میں ایک بھی اچیومنٹ نہیں۔ ایک وزیر جاتا ہے ماسکو، پھر کے واپس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی تیل سستا خریدنے لگے ہم۔ بلاول امریکہ میں بیٹھتا ہے، امریکہ نہ ناراض ہو جائے، ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم روس سے تیل نہیں لیتے۔ تو یہ گیم چل رہی ہے قوم کے ساتھ، لیکن عہدے بٹیں گے۔ آج کا حکمران بیٹھا ہوا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوسری پارٹی کولیشن کے سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 80 کے قریب تو منسٹر بنا چکے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اس ملک کے ساتھ بیت کیا رہی ہے۔ عمران خان کیسے اچھا لگ سکتا ہے کسی کو، یا پی ٹی آئی؟ اس کی تو کردار کشی کرنی ہے، اس کے خلاف جعلی ویڈیوز بنانی ہے، آڈیوز بنانی ہے، یہ وہ کام ہے جس پہ محنت کرنی ہے تاکہ عوام کی نظروں سے اس کو گرایا جائے۔ عوام کے سامنے ایک جو نیریٹو لے کے جاتے وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے ہمیں اس کی ویڈیوز پہ اعتراض ہے بڑا، کیونکہ یہ مدینہ، ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا۔ عام آدمی، سمپل آدمی وہ بھول جاتا ہے کہ یہ ویڈیو بنانا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بے شمار اس طرح کی ویڈیوز پھر رہی ہیں، رانا ثناء اللہ کی ہے، شہباز شریف کی ہے، مریم کی ویڈیوز ہیں جو اسی طرح جعلی بنی ہوئی ہیں۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے جس کا چیئرمین بلاول ہے، اور وہ پچھلے کئی سالوں سے چیئرمین، اور پچھلے 3 ٹینیور تو لگاتار پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ رہی ہے، وہاں پہ کراچی، حیدرآباد میں یہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروا رہے؟ وہ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ اتنے ماہ گزر جانے کے بعد سیلاب سے برباد ہوئے لوگ، پانی آج بھی ہے، اور سیلاب سے برباد ہوئے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پانی کی نکاسی کا انتظام کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کراچی میں امن امان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے۔
اب مراد علی شاہ صاحب نے نعرہ لگایا کہ ہم رینجرز استعمال کریں گے، پولیس کریں گے، جب کریں گے دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اپنے آنکھوں میں ہاتھ دے دے کے رو رہے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ وہی دور پھر واپس نہ آ جائے جو ایم کیو ایم کے پہلے دور میں تھا۔ سندھ میں اس وقت انتہائی درجے کی کرپشن، جس کے اوپر قابو پانے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی کیوں کہ آپ نے خود ہاتھ رنگ رہے ہیں اس میں، زمینوں پہ قبضے، سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ ان اہم ترین عوامی مسائل پہ تو کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن آپ سنیں گے کہ ان کے منہ سے بھارت کا یہ ایک جملہ جو نکلا، مودی گجرات کا کسائی، اس کا ڈھول پیٹنا شروع کیا انہوں نے اس طرح کہ یوں لگتا ہے ہر طرف سے وہی آواز آ رہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جن کے بچے معمولی وارداتوں میں اسٹریٹ کرائمز میں مارے جا رہے ہیں، ان کو کون جواب دے گا؟ کشمیر اور اسرائیل وغیرہ تو بڑے مسئلے ہیں، ان پہ تو بعد میں بات ہو سکتی ہے، لیکن تڑپتی ماؤں کے آنسو تو پہنچنے چاہیے۔ تو یہ وہ مشکلات ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور یہی وہ بد نظمی اور جیسے کہتے ہیں کہ گڈ گورننس، اس کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن وزیر اعظم بلاول بھٹو بننا چاہیے۔ چنانچہ کراچی میں جو جلوس نکلا، جس میں کہ یہ مودی کے بارے میں جو کہا گیا، اس کے اوپر بلاول کو سراہنے کے لیے جو جلوس نکالا گیا، اس میں یہی نعرے تھے، وزیر اعظم بلاول بھٹو زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔